اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم۔ ناظرین گرامی، آج جو سورہ مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اس کا نام سورۃ الماعون ہے، اور بعض روایات میں اس کے اور بھی کئی نام آئے ہیں، جیسے سورۃ الدین، سورہ ارأیت اور سورۃ الیتیم۔ یہ نام بھی روایات میں اس سورت کے وارد ہوئے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بعض روایات کے مطابق مکی ہے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ سورت مکی اور مدنی ہے، یعنی اس کی ابتدائی 3 آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئیں اور اخیر کی 4 آیتیں وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں جو اصول بیان ہوئے ہیں وہ مدنی موضوعات، اس کی جو اخیر کی 4 آیات ہیں اس میں جو اصول وارد ہوئے ہیں وہ مدنی موضوعات میں سے ہیں، جیسے نفاق، ریاکاری وغیرہ۔ سورۃ الفیل اور سورۃ القریش سے اس سورہ مبارکہ کا ربط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل مکہ پر ان دونوں صورتوں میں اپنے غیر معمولی انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور عبادت کا سب سے اول درجہ جو ہے وہ نماز ہے، اور پھر اس کے بعد راہ خدا میں خرچ کرنے کا ہے۔ انہی دونوں چیزوں کی طرف اس سورہ مبارکہ میں بھی توجہ دلائی گئی ہے اور ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ارأیت، کیا آپ نے دیکھا، الذی یکذب بالدین، اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ ارأیت یہاں پر معرفت کے معنی میں ہے، جاننے کے معنی میں ہے، کہ آپ اس شخص کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو قیامت کے روز کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اور الذی سے مراد یہاں پر بعض لوگوں کے نزدیک ابو لہب ہے، یعنی ان 3 آیات میں جو کردار بیان کیا گیا ہے وہ ابو لہب کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ ابو لہب مکۃ المکرمہ کا رئیس ترین آدمی تھا، مالدار ترین شخص تھا، اور اس کو رفادہ کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ رفادہ اسی کی دیکھ ریکھ میں تھا، اور اس شخص نے اس رفادہ کا جو مال تھا اس میں بہت بڑا غبن بھی کیا تھا، ایک اسکیم کیا تھا۔ اس نے رفادہ کی جو ملکیت تھی اسے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا تھا، اور اس کے بعد وہ مکۃ المکرمہ کا سب سے مالدار آدمی بن گیا تھا۔ اس کے مزاج میں خست اور بخل تھا، اور وہ دوسرے لوگوں پر خرچ نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا ایک کردار بیان کیا گیا ہے، اور صرف ان آیات کا تعلق جو ہے وہ ابو لہب سے ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اس آدمی سے ہے جو ان صفات سے متصف ہو۔ الذی یکذب بالدین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ دین سے مراد قیامت، روز قیامت ہے۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو جھڑک دیتا ہے۔ دعون کے معنی چھوڑنا اور جھڑک دینا دونوں آتے ہیں۔ تو ابو لہب کا مزاج ایسا تھا کہ وہ یتیموں کی اور ضرورت مندوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتا تھا، حالانکہ اس کو جس شعبے کا امیر اور ذمہ دار بنایا گیا تھا اس کا تقاضا ہی یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کرتا، مسکینوں کی کفالت کرتا، دیکھ ریکھ کرتا، لیکن
مزاج کی خست اور بخیلی کی وجہ سے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ابو لہب نے نہیں کی، حالانکہ وہ مالدار تھا اور صاحب حیثیت تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آگے بڑھ کر وہ مطالبہ کرتا کہ میں اپنے یتیم بھتیجے کی کفالت کروں گا، لیکن اس نے کفالت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی، بلکہ جناب حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری نبھائی، جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، لیکن چونکہ مزاج میں ان کے بخیلی نہیں تھی اور بھتیجے سے انتہائی لگاؤ تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا جو بوجھ ہے وہ حضرت ابو طالب نے اٹھایا، نہ کہ ابو لہب نے۔ تو یہاں پر اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اس خاص شعبے کا مالک تھا جس کا حقیقتاً حق ہی یہ تھا کہ وہ یتیموں کی دیکھ ریکھ تک کرتا اور غریبوں کے کام آتا، لیکن اس نے اس مال کو بھی اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا تھا اور اس پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو بہرحال یہ کردار کا ذکر ہے، اب اگر ابو لہب کا کردار نہ بھی مانے تو یہ ایک کردار کا ذکر ہے جس کا مصداق ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جس میں یہ چیزیں پائی جائیں، یعنی جو آدمی یتیموں کی دیکھ ریکھ نہ کرے اور ان کا خیال نہ رکھے۔ سورۃ الفجر میں آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ ہرگز نہیں بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے ہو اور ضرورت مندوں کے لیے کھانے پر نہیں ابھارتے ہو لوگوں کو۔ اسلامی شریعت میں یتیموں کا بھی ایک حق رکھا گیا ہے اور بیواؤں کا ایک حق ہے جو ہر حال میں ادا کرنا ہے اسلامی سماج اور معاشرے کو۔ عرب کا جو ماحول تھا اور جو سماج اور معاشرہ تھا، اس معاشرے میں یتیم کے حق کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اور اسی طرح سے بیوہ عورتوں کے حق کی بھی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں تھی، یہاں تک کہ انہیں وراثت سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ نہ انہیں وراثت میں سے نہ یتیم کو مال ملتا تھا اور نہ ہی جو ہے بیواؤں کو وراثت سے مال ملا کرتا تھا۔ لیکن اسلام ایک منظم طریقہ زندگی ہے اور ایک اصول حیات ہے، یہاں پر یتیموں کے حق کو بھی اسی طرح سے اجاگر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں بات کی گئی ہے جس طرح سے ایک عام شہری اور ایک عام سماج کے انسان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ تو شریعت اسلامیہ انسانوں سے، اہل ایمان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یتیم کے حق کی حمایت کی جائے اور اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے، اور اگر کوئی شخص ان کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، ان کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے، غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو غصب نہ کرنے دیا جائے اور یتیموں کا مال ان تک پہنچایا جائے اور امانت داری کے ساتھ پہنچایا جائے۔ تو فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیموں کو جھڑکتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اپنے آپ یتیموں کی دیکھ ریکھ نہیں کرے گا، ان کی ذمہ داری نہیں نبھائے گا، بیواؤں کا خیال نہیں کرے گا، ضرورت مندوں کے کام نہیں آئے گا، تو سماج میں کھڑا ہو کر دوسرے لوگوں سے کیسے مطالبہ کر سکتا ہے یا کیسے کسی کی ذہن سازی کر سکتا ہے کہ آپ یتیموں کے حقوق ادا کریں، آپ بیواؤں کے حقوق ادا کیجئے یا آپ ضرورت مندوں کا حق ان کو دیجئے؟ یہ مطالبہ تو وہی شخص کرے گا نا کہ جو خود ان کے حقوق ادا کر رہا ہوگا۔ تو اسلامی شریعت کا مزاج یہ ہے کہ یتیم کے حق کی حمایت کی جائے اور اسے دلوایا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورۃ اللیل آیت نمبر 5 تا 10، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ بہرحال یتیموں کے حقوق کے بعد پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ 3 صفات اوپر کی آیات میں جو ذکر کی گئیں وہ ابو لہب سے متعلق بتائی جاتی ہیں، یا پھر یہ مانا جائے گا کہ ہر اس کردار سے متعلق ہیں جو بھی ان صفات سے متصف ہوگا؟ تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ کن نمازیوں کے لیے؟ الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔
ان آیات کے بارے میں آخری جو 4 آیات ہیں کہا گیا کہ یہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پوری ہی صورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو بہرحال اگر ان کو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی مانے تو پھر نماز سے مراد جو ہے مشرکین کی وہ خاص نماز مطلوب ہے جو وہ حضرت ملت ابراہیمی کے تعلق سے پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے ایسے اعمال تھے جو وہ ملت ابراہیمی کے تحت کیا کرتے تھے، جیسا کہ قربانی، حج، عمرہ، اور اسی طرح سے نماز۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں آیت نمبر 35 میں سورہ انفال آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، کہ کعبے کے پاس ان کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہتھیلی پیٹنے اور شور مچانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، بیت اللہ کا طواف کرنے کا اور قربانی کرنے کا، ان ساری چیزوں کو جاری رکھا تھا، لیکن صورتیں مسخ کر دی تھی، نماز کی حد بگاڑ دی گئی تھی، حج کرنے کے طریقے میں تبدیلی کر دی گئی تھی، اور اسی طرح عمرے کے طریقہ کار میں تبدیلی کر دی گئی تھی، طواف کا طریقہ بدل دیا گیا تھا۔ جو شخص برہنہ ہو کر طواف کرتا تھا مشرکین مکہ کے نزدیک اسے اعلیٰ ترین طواف مانا جاتا تھا۔ تو روایتیں موجود تھیں لیکن حقیقتیں جو ہیں وہ مسخ کر دی گئی تھیں ان عبادات کی۔ تو اگر ان مشرکین سے متعلق اس آیت کو مانا جائے تو مشرکین کی وہی نماز مراد ہے جو وہ کعبے کے نزدیک کرتے تھے کہ شور مچاتے تھے اور ہتھیلیاں پیٹتے تھے۔ الذین، اور اگر انہیں اس نماز کو مسلمانوں سے متعلق مراد لی جائے تو یہاں پر پھر اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ نماز سے غافل ہونے کے یہ سارے مطالب آ سکتے ہیں کہ نماز اپنے وقت پر نہ پڑھی جائے، نماز ادا کرتے ہوئے اس کے جو آداب ہیں، اس کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن، مستحبات، ان چیزوں کا خیال نہ رکھا جائے، اور خشوع و خضوع کا خیال نہ رکھا جائے۔ اسی طرح سے نماز جب پڑھ رہے ہوں تو نماز دل اور دماغ حاضر کر کے نماز نہ پڑھی جائے، ادھر ادھر دماغ گھومتا رہے، تو نماز کی جو روح ہے وہ حاصل نہ ہو، بلکہ بس ایسے ہی نماز ادا کی جا رہی ہو۔ اور قرآن کریم میں جو اللہ رب العزت نے جو مطالبہ کیا ہے نماز کا، وہ نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کریں، صرف نماز کے جو ارکان ہیں انہیں ادا نہیں کر لینا بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور نماز قائم ہوتی ہے نماز کے جو اصول ہیں، فرائض، واجبات، مستحبات اور سنن، ان تمام طریقوں سے صحیح طریقے سے نماز ادا کرنا، اور اس کے علاوہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو حقیقتاً آدمی نماز میں کھڑا ہو کر تصور کرے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے وہ بات کر رہا ہے، یہ مرتبہ انسان کو حاصل ہو نماز کا۔ اب اگر بے وقت نماز پڑھی جا رہی ہے، وقت نکال کر انسان نماز پڑھ رہا ہے، آدھا وقت ختم ہو گیا تب نماز ادا کی جاتی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان نمازوں کے ضمن میں شامل ہو جائیں گی کہ یہ غفلت والی نمازیں ہیں۔ الذین ہم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور برتنے کی چیز کو روکتے ہیں۔ یعنی ریاکاری کے ساتھ نمازیں اگر ادا کی جائیں تو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہے، بلکہ نماز کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے انسان خشوع و خضوع کے ساتھ جھک جائے اور صحیح طریقے سے نماز کو پڑھے، اس طرح سے کہ وہ گویا اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث طیبہ میں ارشاد بھی فرمایا گیا کہ نماز کا افضل ترین درجہ یہی ہے کہ انسان تصور کرے کہ وہ خود اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو کم سے کم یہ تصور تو کرے کہ پھر اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر حضور قلب کا تو مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس کا دل اور دماغ سب کچھ نماز میں ہو۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کے معنی بعض حضرات نے شیء قلیل کے لیے ہیں اور بعض حضرات نے زکوٰۃ مراد لی ہے۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ صورت اگر مکی ہے تو پھر زکوٰۃ تو مدینہ المنورہ میں پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد زکوٰۃ کے احکام آئے ہیں، تو یہاں پر جو زکوٰۃ مراد ہے
اس سے وہ اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہے، بلکہ قبل ہجرت زکوٰۃ سے مراد جو تھی وہ غریبوں کی اور محتاجوں کی خدمت اور مدد کرنا تھا۔ اور اس معاون سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ، حضرت ضحاک رحمہ اللہ اور جمہور مفسرین المعون سے مراد زکوٰۃ لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کی وہی صورت کہ جو مکۃ المکرمہ میں جس کا حکم دیا گیا تھا کہ غریبوں کی دیکھ ریکھ کی جائے اور یتیموں کی کفالت کی جائے اور ضرورت مندوں کی مدد کی جائے۔ باقی زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکامات ہیں وہ ہجرت کے بعد وارد ہوئے ہیں اور ہجرت کے بعد وہ آیات آئی ہیں۔ اور معاون سے مراد بعض لوگوں نے روزمرہ استعمال کی جو معمولی چیزیں ہیں ان کو لیا ہے، جیسے کھانے پینے کے برتن ہیں اور اسی طرح سے روزمرہ استعمال ہونے والی چھوٹی سی چیزیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک کردار بیان ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو چھوٹی موٹی چیز دیتے بھی جھجکتے ہیں اور صحیح طرح سے لوگوں کے کام نہیں آ پاتے۔ سماج میں اگر پڑوسی ان کا بہت ضروری کوئی چیز مانگنے آ جائے، جیسے پانی ہے، نمک ہے، آگ ہے، اسی طرح کی اور کوئی چیز، آج کے دور میں لائٹر ہو سکتا ہے، تو اس چیز کو دینے میں بھی بخل کرتے ہیں۔ تو ایک کردار یہاں بیان ہوا کہ جو لوگ نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں یا نماز سے غافل ہیں اور چھوٹی موٹی چیزیں دینے سے بھی پڑوسی کو جھجکتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اس سورہ مبارکہ جو ہے، یہ سورہ مبارکہ ایک بڑی حقیقت پر مشتمل ہے، اور یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کیا ہے، اسلامی تعلیمات کا مزاج کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مزاج یہ ہے کہ سماج میں جو یتیم ہیں ان کی برابر عزت کی جائے اور ان کو اکرام دیا جائے، عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جائے۔ اللہ رب العزت نے سماج کے کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ کسی مسکین کو، ضرورت مند کو، یتیم کو، بیوہ کو گری ہوئی نظروں سے دیکھے، بلکہ سماج میں جو ایک مالدار آدمی کی عزت ہو سکتی ہے وہی عزت جو ہے ایک یتیم کو دی جائے گی، اتنی ہی عزت ایک بیوہ کو دی جائے گی، اتنی ہی عزت ایک غریب کو دی جائے گی، اور انہیں حقیر نہیں مانا جائے گا۔ یہ اسلام کا مطالبہ ہے اسلامی سماج سے کہ اپنے سماج میں ان یتیموں کو ذلیل اور حقیر بنا کر نہ رکھا جائے، بلکہ ان کا اکرام کیا جائے، عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور ان کی کفالت کی جائے۔ اگر اللہ رب العزت نے نوازا ہے تو یتیموں کی کفالت کی جائے، اور میراث کا جو حق ہے وہ میراث صحیح طور سے تقسیم کی جائے۔ افسوس کے ساتھ یہ ہمارا بڑا لمحہ ہے، کہنا پڑتا ہے کہ میراث کے معاملے میں ایک بڑی غفلت ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کا حق ہے، ماں کا، پھوپھی کا، بہنوں کا اور دوسرے لوگوں کا، یہ سارا حق جو ہے ہضم کر لیا جاتا ہے، اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ بھائیوں کے بھی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، وہاں بھی ڈنڈی مار لی جاتی ہے، اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ وراثت کے جو ہے حقدار، میراث کے حقدار بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے تصرف میں لے آتے ہیں، چھوٹے جو بھائی ہوتے ہیں ان کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو بہرحال یہ ایک اسلامی سماج اور معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر یتیم کے حق کی حق تلفی ہو رہی ہے اور کوئی یتیم کا حق سلب کر رہا ہے تو اس کے لیے آہنی دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور ایسے آدمی کا گریبان پکڑ لیا جائے کہ جب تک میراث ادا نہیں کر دی جائے گی تب تک نہیں چھوڑا جائے گا۔ سماج کے جو یہ اجگر ہیں اور سماج کے جو یہ مگرمچھ ہیں جو یتیموں کے حقوق کو ضائع کرتے ہیں، بیواؤں کے حقوق تلف کر دیتے ہیں، غریبوں کے حقوق نہیں ادا کرتے، بالجبر ان سے وہ حقوق ادا کرائے جائیں، اور اسلامی سماج کے ذمہ دار اس بات کے لیے تہیہ کر لیں کہ آج سے کسی یتیم کا حق ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، آج سے کسی بیوہ کے حق کو ہم تلف نہیں ہونے دیں گے، کسی غریب کے حقوق کو سلب نہیں ہونے دیں گے، اور اگر یہ ذمہ داری اسلامی سماج نہیں ادا کرتا ہے تو پھر تیار رہیں کہ اللہ رب العزت آخرت میں باز پرس کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ان آیات کے ذریعے سے کہ یتیم کو جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے حقوق کی پاسداری کی جائے، اور لوگوں کی مدد کرنے کا ایک عام مزاج بنایا جائے کہ ہمارا سماج، اسلامی سماج ایک آئیڈیل سماج ہو، ایک جو ہے زبردست ترین معاشرہ ہو، بہترین معاشرہ جسے کہا جا سکتا ہے، انسانوں کا معاشرہ، غمخواروں کا معاشرہ، درد دل رکھنے والوں کا معاشرہ،
مسلم سماج کے لوگوں کا کردار جو ہے وہ کسی درندے اور کسی بھیڑیے جیسا نہیں ہونا چاہیے، یا سمندر کی ان مچھلیوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو جو ہے کھا جائے، بلکہ اسلامی سماج اور اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ یتیموں کے حقوق کی پوری پاسداری کی جائے، بیواؤں کے حقوق صحیح طور سے ادا کیے جائیں، ضرورت مندوں کے کام آیا جائے، وہاں ہر درد اسلامی سماج کا ہر فرد درد دل رکھتا ہو، دوسرا کے دکھ درد میں شریک ہو سکتا ہو۔ تو حضرات، قرآن کریم کا ہم سے یہی پیغام ہے، اور اسلامی سماج کے لیے قرآن پاک کا ان آیات کے ذریعے سے یہی پیغام ہے جو امت مسلمہ کے نام ہے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورت میں کام آیا جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طرح سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔